علی بھائی یہ جیسے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کہ پیرالائز ہیں گھروں میں، کروٹ نہیں لے سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، خود ٹوائلٹنگ نہیں کر سکتے. اب ان لوگوں کو کی ذمہ داری جو ہے وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ ان کے ذاتی فعل ہیں، ان کی قسمت ان پہ امتحان پڑا ہوا ہے، ان کی خاندان پہ امتحان پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے ایک جنرل گفتگو تو سٹارٹ میں کر دی، ہر اینگل سے میں نے اس کو ڈسکس کر لیا. اب اسی کو اگر آپ بنیاد بنائیں تو اس شخص کی آزمائش اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش کے بدلے ہمیشہ کی کامیابیاں دینی ہے. عین ممکن ہے کہ اس کو اگر سب کچھ اویلیبل ہوتا وہ کسی برائی میں انوالو ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے برائی سے بچا لیا. باقی رہا جو اس کے گھر والے ہیں، ان کے اوپر یہ آزمائش ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے نہ صرف ثواب کما سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی جنت کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں. ان کی خدمت کریں، یہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. سب سے اولین حق یہ ہے، ظاہر ہے دیکھیں قرآن حکیم میں 4 مقامات پہ کم از کم توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے ضرور کا ذکر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے تکلیف کے ساتھ اولاد کو پالا ہے. بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب بڑھاپے میں انسان چلا جاتا ہے پھر اسے اپنی جو ینگ اولاد ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے اسے اکاموڈیٹ کیا تھا، اب بڑھاپے میں جب کہ اس پہ کمزوری آ چکی ہے اس کی اولاد اسے اکاموڈیٹ کرے. اس لیے اسلام میں اولڈ ایج ہاؤسز نہیں ہے. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گی. ایک حدیث بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ کہا گیا تیرا باپ. اور سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی یہ خدمت کرنی ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھنے ہیں، ان کو اف تک نہیں کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا اپنے ممبر کی، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا؟ فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیں اس بات پہ کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو حضور علیہ السلام نے آمین کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید سے کہا کہ آپ نے آمین کہنا ہے. اور تیسری پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور یہ والا جو حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس شخص پہ آزمائش آئی ہے وہ اس کے لیے تو آزمائش ہے، اس اعتبار سے کہ اس تکلیف کو وہ جھیلے گا اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے گا. دوسرے لوگوں پہ اس اعتبار سے ہے کہ اسے اکوموڈیٹ کریں گے، اس خدمت سے وہ کامیابی حاصل کریں گے. ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو دیتا ہے، ان کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. یہ حدیث امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی غموں سے عبارت تھی، تکلیفوں سے عبارت تھی. تو یہ حدیث ٹاپ پہ لی ابو داؤد کی اور جامعہ ترمذی کی، جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انسان یوں پوری زندگی تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھایا جاتا ہے، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. اب دیکھیں نا، آخرت کی اگر آپ تکلیف کو دیکھیں اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم چونکہ شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، ہم یہ تھوڑی سی تکلیف کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کسی کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. لیکن اگر کسی شخص کی آپ کو ہمیشہ کی آخرت دکھا دی جائے، اس کو آپ دنیا میں یوں سمجھیں کہ میٹرک لائف پلس ایف ایس سی، یہ 4 سال انسان کی زندگی کے کریٹیکل ہوتے ہیں. ان 4 سالوں میں وہ بچے بھی ہیں جن کو کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے وہ کھانا پینا بھی کرتے ہیں،
ٹوٹلی اپنی تعلیم کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں. ان کی بعد والی آپ زندگی اگر آپ کو اس وقت دکھا دی جائے نا تو آپ کہیں گے یار یہ 4 سال کی تکلیف کچھ بھی نہیں. لیکن جو لوگ وہ 4 سال اپنی زندگی کے ضائع کرتے ہیں, کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس ہو جائے ولاد آباد, اوورآل ہم نے یہ دیکھا ہے وہ بعد میں کتنی تکلیف کی پوری زندگی کاٹتے ہیں. اگر اس وقت انہیں اپنی بعد والی زندگی دکھا دی جائے اور ان کمپیریزن ٹو جو دوسرے لوگ ہیں تو وہ بھی انسان کے بچے اسی وقت بن جائیں. یہی تو آزمائش ہے. یہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تکلیف کا سپین بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ آسانی جوڑی بھی ہے, اور الٹیمیٹ آسانی تو اس وقت آ جانی ہے جب انسان نے مر جانا ہے. یہی دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے واپس چلے جانا ہے. یہ تکلیف بھی جو آئی ہے ایک دن تو یہ تکلیف ختم ہونی ہے نا, 60 سال بعد, 70 سال بعد, پھر کھربوں سال کی زندگی سے اسے کمپیئر کریں. صرف آخرت کا جو 50,000 سال کا دن ہے نا, دنیا میں 60 سال کی زندگی اس کے مقابلے پہ 3 منٹ بنتی ہے. آخرت کا دن, جنت کی نہیں بات ہو رہی, صرف دن آخرت کی جو تکلیف کا دن ہے 50,000 سال کا, اسے 60 سال کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے. اس 3 منٹ کی تکلیف کو انسان اتنا بڑا سمجھ لے. جب لوگ آخرت میں اپنا اجر دیکھیں گے, یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آخرت سے جوڑے بغیر اگر آپ ایبسولوٹلی کنسیڈر کریں گے نا دنیا کی زندگی کو, تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے لوگ پیسمسٹک موڈ میں چلے جاتے ہیں. جو کچھ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا, اس کے بعد تو یہودیوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. آج دنیا پہ رول کر رہے ہیں, 80 نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیا, دنیا میں نام کمایا, ان کا دنیا ختم نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیں گے. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ان کو بدلہ آخرت میں ملے گا. باقی جو ان کے عقائد کا معاملہ ہے وہ الگ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے صفت عدل کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس کے بدلے میں اسے ایک دفعہ قتل کیا جائے گا. ہٹلر نے تو ایک دفعہ گولی مار کے خودکشی کر لی ہے نا, لیکن جو اس نے 6 لاکھ یا 60 لاکھ ہولوکاسٹ میں یہودی قتل کیے ہیں, ان کے بدلے میں اسے آخرت کا عذاب ہونا ہے. اور یہ اللہ ہی دے سکتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہمارے یہاں ایک ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں کیا, دنیا کی عدالت اسے ایک دفعہ پھانسی دے سکتی تھی نا ان مظلوم بچوں کے اوپر کیے گئے اس ظلم کے بدلے میں. لیکن اللہ کی عدالت میں دنیا میں جو اس نے تکلیف کاٹی وہ الگ, جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو باقی ہے, وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. اچھا